کہہ رہے ہیں ثاقب صاحب، کرکٹ فینز جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں اس فیصلے کو لے کے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ کرکٹ فینز کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو بھارت کرکٹ میں سیاست لے کر آتا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کا چہرہ جو ہے اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی سی سی کا کردار ہے اس پوری ایپیسوڈ کے اندر، اس کے بعد اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پاکستان پہ کیا کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں اس بائیکاٹ کے بعد؟ آئی سی سی کا کردار تو بڑا جانبدارانہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو بی سی سی آئی ہے اس کا جو اثر ہے وہ آئی سی سی پر بھی نظر آتا ہے ہمیں، اور جو سیاست زدہ کرنے کا کام کیا ہے کرکٹ کو خاص طور پر، اس کا پورا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے اور بھارتی کرکٹرز کو جاتا ہے، بھارت کے کرکٹ بورڈ کو جاتا ہے۔ مطلب سیاست ہمیشہ سے جو مشکل حالات بھی رہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک دشمنی ہے وہ مطلب چلتی آ رہی ہے، لیکن اس لیول پر کم سے کم کرکٹ پہ وہ اثرات نہیں آئے۔ لیکن یہ سارا کچھ وہاں جو گند گھولا ہے وہ ان کی جانب سے، پہلے آئی پی ایل سے پاکستانی کرکٹرز کو نہیں لیا، پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ ہینڈ شیک کا ایشو بنا، پھر جو ایشیا کپ انہوں نے ابھی تک ٹرافی جو ہے وہ نہیں لی، وہ ایک الگ معاملہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا، حالانکہ بنگلہ دیش حق بجانب ہے بات کرنے کے کہ وہاں کی جو سابق وزیر اعظم ہے حسینہ واجد، وہاں وہ دنگا، وہ بہت سارے ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے بھارت نے، اور گزشتہ روز کا ہی واقعہ ہے کہ وہاں کسی بھارت میں کسی جگہ پہ ٹیلی فونک اس نے گفتگو بھی کی ہے، اور اس پر بنگلہ دیشی جو وزیر وزارت خارجہ ہے اس نے احتجاج بھی کیا، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف اس قسم کے معاملات کر رہا ہے، اور آج تک جو ہے وہ حسینہ واجد کے ذریعے پاکستان کے خلاف وہاں پہ اس نے ایک ماحول بنائے رکھا ہے، اور بنگلہ دیشی کھلاڑی کو وہاں سے نکالا۔ پھر بنگلہ دیش کا احتجاج تو جائز بنتا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے پاکستان کا ورلڈ کپ سے نکلنا، بالکل بھی آسان نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرنا، اور میرے خیال کے مطابق اس کے چانس کوئی 20% ہو سکتے ہیں، مطلب آپ 100% کہ پاکستان ورلڈ کپ سے نکلے۔ جو فردر کوئی آپشنز یقینی طور پر سوچے جا سکتے ہیں، کالی پٹیاں باندھنے کا یا باقی جو بات کی جا رہی ہے، لیکن ورلڈ کپ سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، اور اگر ورلڈ کپ سے پاکستان نکلتا ہے تو پاک بھارت میچ کے تناظر میں یا بہت سارے وہاں پہ جو سپانسرز ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی آئی سی سی کی، اور اس سے بڑی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ ایک ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرح بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آئی سی سی سے اگر جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پاکستان کے نکلنے سے بہت اثر ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک نیا دور آیا ہے، اور بڑے طویل عرصے کے بعد ایک نیا جو ہے وہ دور شروع ہوا ہے، تو ان کو بھی پاکستان نے مد نظر رکھنا ہے۔ فیصلہ جمعہ اور پیر کو ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جا کر رکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایکشن لیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہوگا، اور اداروں کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ ویسا نہیں ہے کہ ہر کام کے اندر اوپر سے آرڈر آئے تو پھر کام کیا جائے، آپ کو پیشگی یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں۔ ثاقب صاحب، ایک اور معاملہ ہوا، ڈومیسٹک وائلنٹ آیا، اس کے بعد کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے، کوئی خلاف بات کر رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی مزاح کر رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ، اتنا شور کیوں ہے، اتنا طنز کیوں ہے، اتنا مزاح کیوں ہے؟ حمزہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ اب میرے خیال میں آج رات یا کل باقاعدہ قانون بن جائے گا اور فیلڈ میں ہوگا۔ یہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جس قانون سے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ صدر مملکت نے اس کی جو مشترکہ اجلاس تھا اس کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے، اور اب گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ فیلڈ میں ہوگا۔ اچھا، یہ گھریلو تشدد کے حوالے سے اور جو پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے یہ ایکٹ ہے، اور خاص طور پر اس میں جو بات کی گئی ہے، کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو
خامند ہیں یا بس اس میں اتنا ہی کہیں، آپ کی مہربانی ہے ثاقب صاحب، اتنا ہی کہیں حمزہ صاحب جو ہے نا وہ کل سے بڑے پریشان ہے، جس وقت سے انہیں پتا چلا ہے کہ آپ بیگم کو گورا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور پریشان آپ بھی ہیں، آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے نا بیان کرتے ہوئے شدید پریشان ہے۔ ثاقب صاحب ویسے یہ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، احتیاطاً جو ہے الفاظ کا چناؤ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس پہ کرنا چاہیے، لیکن یہ پروگرام کے بعد گھر جانا ہے، یہ سٹاکنگ کا معاملہ ہے، یہ گھورنے کا معاملہ ہے، سٹاکنگ ایک الگ چیز ہے، گھورنا الگ چیز ہے، یہ بھی کچھ کنفیوژن چل رہی ہے۔ یہ بھی ساتھ بتا دیں جب بڈھی کو رہے تھے اس میں اسی کی نہیں بہت یہ بڈھی کو رہے سانو ڈنڈا شنڈا چل جائے پھر کی کرنا ہے، وہ بہت کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے اس میں، اور خاص طور پر اگر ہمارا جو کلچر ہے، میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا، لیکن جو کلچر میں ہے چیزیں چھوٹی موٹی گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تھوڑا وقت اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اگر اس قسم کے قانون کا کسی نے بھی سہارا لیا دونوں میاں بیوی میں سے، تو پھر معاملات میرے خیال میں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جب وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں یا اس قسم کی، کیونکہ ہمارے معاشرے اور کلچر میں اس کو ایک مختلف طرح جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جو آپ گھرنے کی بات کر رہے ہیں، دھمکی لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو اس میں جو چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں اس کو کیسے سمجھا جائے گا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح جو اچھا ثاقب صاحب یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں اس میں کون کون پورا اترتا ہے، کچھ بھی بنا لیا جائے، اس میں کون کون پورا اترے گا اور کون کون پورا نہیں اترے گا اس معیار کے مطابق؟ نہیں پورا نہیں اتر سکتے، میں وہی بات کر رہا ہوں، ثاقب صاحب پورا نہیں اتر سکتے ہمارے معاشرے میں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یعنی کہ یہ بہت سبجیکٹیو ہو جائے گا، اور اگر یہ معاملہ کہیں پر رپورٹ ہوتا ہے تو ہمارا تفتیشی نظام اتنا اچھا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ جی کہ یہ جو شکایت آئی ہے یہ درست آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ یہ کافی مشکل اور پیچیدہ مرحلہ نہیں ہوگا، اور یہ اصلاحی کام ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلاح اس سے ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو لیجسلیچر ہے ان کے ذہن میں اصلاحی پہلو ہوگا، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجاڑے جائیں، لیکن اس میں جب ہم ڈسکشن میں آتے ہیں تو اس پر ڈسکشن کرتے ہوئے تو میرے خیال میں اصلاح کی بجائے اس کے نیگیٹو اثرات بھی پڑیں گے اس قانون میں۔ اس میں جو پرائیویسی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ غیر ضروری حسد کرنا، اب غیر ضروری حسد کی کیا میں ڈیفینیشن دوں کہ ضروری حسد کیا ہوتا ہے اور غیر ضروری حسد کیا ہوتا ہے، یا جو کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی آپ دھمکی دیتے ہیں، بے جا الزامات لگاتے ہیں، یا طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی آپ دیتے ہیں، تو یہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جو کرنی چاہیے تھی وضاحت، لیکن ایک چیز حمزہ صاحب آپ کو بتا دوں، آپ کو رانا صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا، وفاق تک، اسلام آباد کے لیے۔ واہ 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 واہ، دیکھیں میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، ہماری شادی بڑی گھریلو ہوئی ہے، میں اور حمزہ ایک پینڈو سے آدمی ہے، ہمیں پتا ہے ساڑیاں بڑھیا سہ بھی لیندے تو بھی سہ لیندے ہیں۔ اچھا ثاقب صاحب، اس میں آخری چیز میں آپ سے جو جاننا چاہوں گا، غلط شکایات سے بچاؤ کے لیے مجھے بتائیں کوئی مؤثر حفاظتی شکیں بھی اس میں موجود ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نہیں، اس میں حفاظتی شکیں بالکل بھی موجود نہیں ہیں، اس میں صرف انہوں نے سزا جو ہے وہ رکھی ہے 6 ماہ سے 3 سال قید کی سزا رکھی ہے، اور 20,000 سے 1 لاکھ جرمانہ بھی، اور اس میں انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اس کو ڈیسائیڈ بھی کریں گے، اور جو متاثرہ فرد ہوگا کوئی بھی، اس کو شیلٹر ہوم میں بھی رکھ سکتا ہے، کسی جو ایک حفاظتی جگہوں پر بھی عدالت ان کے لیے کہہ سکتی ہے پولیس کو یا کسی کو ادارے کو کہ ان کو وہاں پر رکھیں۔ تو بہرحال یہ قانون اب بن گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ جب عمل ہوگا اس کے نیگیٹو اثرات یا پازیٹیو اثرات وہ سامنے آئیں گے تو اس پہ بھی ہم گائے بگائے جو ہے بالکل ایسے ہی ہے، یقینی